مقتل لحوف میں راوی بیان کرتا ہے کہ اپنے اصحاب کی شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے میدان میں آئے اور لشکر کو جنگ کے لیے طلب کیا تو جو شخص بھی مقابلے میں ان کے سامنے آتا آپ اسے قتل کر دیتے، یہاں تک کہ ایک کثیر تعداد کو قتل کیا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ قتل ہونا بیت یزید کی شرمندگی سے بہتر ہے اور قتل ہونے کی شرمندگی جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ ایک راوی کہتا ہے، خدا کی قسم ہرگز میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کا دشمن کی فوجوں نے احاطہ کر رکھا ہو، اس کی اولاد اور مددگاروں کو قتل کر دیا گیا ہو اور اس حال میں وہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ شجاع ہو۔ جس وقت دشمن کے لشکر ان پر حملہ کرتے تو وہ تلوار نکال کر ان پر حملہ آور ہوتے تھے اور دشمن ان بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑتے تھے جو بھیڑیے کے خوف سے بھاگتی ہیں۔ حضرت جس جماعت سے برسرے پیکار تھے ان کی تعداد 30,000 تھی۔ اس کے بعد حضرت اپنی مرکزی جگہ پر واپس آ جاتے تھے اور فرماتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام حسین علیہ السلام مسلسل ان سے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ دشمنوں کے لشکر خیموں پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز میں فریاد کی، وائے ہو تم پر اے آل ابو سفیان کے ماننے والو، اگر تم دیندار نہیں ہو اور قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد بن کر رہو۔ شمر نے کہا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فرزند، کیا کہتے ہو؟ جس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے جنگ کر رہا ہوں اور تم مجھ سے جنگ کرو، عورتوں کا تو کوئی قصور نہیں، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے سرکش، نادان اور ظالم میرے حرم کے قریب نہ جائیں۔ شمر نے کہا، ہم یہ بات قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد فوجیں آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے بھی حضرت پر حملہ کیا، یہاں تک کہ 72 زخم آپ کے جسم اطہر پر لگے۔ جب آپ جنگ سے تھک گئے تو ایک لحظہ آرام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی آپ کھڑے ہوئے ایک پتھر حضرت کی پیشانی پر لگا اور خون جاری ہو گیا۔ عبا کے دامن سے آپ پیشانی کا خون صاف کرنا ہی چاہتے تھے کہ ایک زہر آلود سہ شبہ تیر آیا اور حضرت کے قلب اطہر میں جا لگا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا، خدا بندہ تو جانتا ہے کہ یہ لشکر اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسہ نہیں۔ اس کے بعد تیر کو پشت کی طرف سے باہر نکالا اور خون فوارے کی مانند جاری ہوا۔ اس کے اثر سے آپ کے لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے۔ جو شخص بھی آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے بڑھتا وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا تاکہ حسین علیہ السلام کا خون اپنی گردن پر نہ لے۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شخص مالک بن یسیر آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے حضرت کے سر پر حملہ کیا۔ تلوار نے حضرت کے امامے کو پارا پارا کر دیا اور حضرت کا امامہ خون سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے رومال طلب کیا اور سر پر باندھا، ٹوپی طلب کی اور اس کو سر پر رکھا، امامہ سر پر باندھا۔ لشکر ابن زیاد تھوڑی دیر کے لیے رکا اور دوبارہ واپس آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو نرغے میں لے لیا۔ اس دوران عبداللہ بن الحسن بن علی جو ابھی نابالغ تھے مستورات کے خیموں سے باہر آئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف تیزی سے بڑھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو روکنا چاہا لیکن بچے نے سختی سے انکار کیا اور کہا، خدا کی قسم میں اپنے چچا سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا۔ اس وقت ابجر بن کعب اور ایک قول کے مطابق حرملہ بن کاہل نے امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کرنا چاہا۔ اس بچے نے کہا، وائے ہو تجھ پر اے حرام زادے، کیا میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ لیکن اس حرام زادے نے امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کیا۔ بچے نے اپنا ہاتھ تلوار کے آگے بڑھا دیا۔
بچے کا ہاتھ کٹ گیا اور اس کی آواز بلند ہوئی، یا اماں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، بھتیجے، تم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس پر صبر کرو اور خدا سے طلب خیر کرو، خدا تمہیں تمہارے سلف صالح سے ملحق فرمائے۔ اچانک حرملہ بن کاہل نے ایک تیر مارا اور اسے اپنے چچا حسین علیہ السلام کے دامن میں ہی شہید کر دیا۔ اس کے بعد شمر نے خیموں پر حملہ کیا اور اس نے اپنے نیزے سے سوراخ کر دیا اور کہا، آگ لے آؤ تاکہ ان خیموں کو جلا دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے ذی الجوشن کے بیٹے، تو آگ مانگتا ہے کہ میرے اہل بیت کے خیموں کو جلائے، خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ شبس آیا اور شمر کے اس عمل پر مذمت کرنے لگا، جس کے نتیجے میں اس کو حیا آ گئی اور اس عمل سے باز آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایسا لباس لاؤ جس کی کوئی قیمت نہ ہو اور کوئی اس میں رغبت نہ کرے، تاکہ میں اسے اپنے لباس کے نیچے پہنوں اور میرا بدن برہنہ نہ ہو۔ ایک تنگ لباس حضرت کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ لباس مجھے نہیں چاہیے، یہ لباس ذلیل لوگوں کا ہے۔ پھر ایک پرانا لباس لیا اور اس کو جگہ جگہ سے چاک کر کے لباس کے نیچے زیب تن فرمایا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک یمنی لباس طلب کیا اور اس کو زیب تن فرمایا۔ لباس کو پارا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کی شہادت کے بعد دشمن حضرت کے بدن سے لباس نہ اتاریں، لیکن حضرت کے قتل ہونے کے بعد اس لباس کو ابجر بن کعب نے حضرت کے بدن سے اتار لیا اور امام حسین علیہ السلام کو برہنہ زمین پر چھوڑ دیا۔ لیکن اس عمل کے نتیجے میں اس کے دونوں ہاتھ گرمی کے موسم میں خشک لکڑی کی طرح سوکھتے تھے اور سردی میں ان سے پیپ اور خون آتا تھا اور وہ اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ زخموں کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا بدن کمزور ہو چکا تھا اور دشمن کے تیر حضرت کے بدن اطہر پر اس طرح تھے جس طرح ساہی کا بدن کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ صالح بن وہب نے حضرت کے پہلو پر نیزہ مارا کہ حضرت گھوڑے سے زمین پر گر پڑے، اس طرح گرے کہ دایہ رخسار زمین پر آ لگا۔ اس کے بعد زمین پر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ خیمے سے باہر آئیں اور بلند آواز سے فریاد کرتے ہوئے فرمایا، کہتی تھیں کہ اے کاش آسمان زمین پر گر پڑتا اور پہاڑ آپس میں ٹکرا کر زمین پر گر پڑتے۔ اس وقت شمر نے اپنی فوج میں بلند آواز سے کہا، اب کیا انتظار ہے، حسین کا کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ لشکر نے ہر طرف سے حملہ کیا۔ زرہ بن شریک نے امام حسین کے بائیں شانے پر تلوار ماری۔ حضرت نے بھی تلوار سے اس پر حملہ کیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ایک دوسرے شخص نے امام حسین کے کندھے پر تلوار ماری۔ حضرت منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور پھر جب اٹھنا چاہا تو بڑی مشکل سے اٹھے، لیکن پھر شدید کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے۔ سنان بن انس نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر نیزہ مارا اور پھر باہر نکال لیا اور پھر حضرت کے سینے پر نیزہ مارا اور پھر ایک تیر حضرت امام حسین کی طرف پھینکا اور وہ تیر حضرت کے گلے میں لگا، جس کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ پس اٹھے اور بیٹھ گئے اور تیر گلے سے نکالا تو بہنے والے خون کو سر اور داڑھی پر ملتے ہوئے فرمایا، میں اسی حالت میں خدا سے ملاقات کروں گا کہ میرے حق کو غصب کیا گیا۔ عمر بن سعد نے اپنے دائیں طرف کھڑے ہوئے شخص سے کہا، وائے ہو تم پر، جلدی سے حسین کو قتل کرو۔ خولی بن یزید نے چاہا کہ سر کو امام حسین علیہ السلام کے بدن سے جدا کرے، لیکن اس کا بدن لرزنے لگا اور وہ واپس چلا گیا۔ سنان بن انس اترا اور امام حسین کے گلے پر تلوار ماری اور کہا، خدا کی قسم میں آپ کے سر کو جدا کروں گا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ آپ فرزند پیغمبر ہیں اور ماں باپ کی طرف سے شریف و نجیب انسان ہیں۔ اس کے بعد حضرت کے سر اقدس کو بدن سے جدا کیا۔ اس موقع پر شاعر کہتا ہے، کون سی مصیبت ہے جو حسین کی مصیبت کی برابری کر سکے کہ جس دن سنان بن انس کے نجس ہاتھوں نے حضرت کو شہید کیا اور سر اقدس کو بدن سے جدا کیا۔
oh